نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل بہت اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی، بہت سارے مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، آئیے آپ کی کالز کو لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ قسطوں کا کام کرتا ہے، تو وہ چاہ رہا تھا کہ بھی مجھے پیسے دے دو اور میں آپ کو قسطوں کے فارم میں لگا کر اور میں آپ کو اس کی پرافٹ دوں گا۔ کہ کیسا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پیسے مجھ پہ واجب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ قسطوں انویسٹمنٹ ہے؟ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قسطوں کا کاروبار، اس کا حکم کیا ہے، پھر اس پر انویسٹ کرنے کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں، قسطوں کا کاروبار اگر جائز طریقے سے کیا جائے تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ قسطوں کے کاروبار کی جو ممانعت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ بھائی قسط ہوتی ہے، بعض لوگوں کو شبہ ہے کہ بھائی ہم نقد لیتے ہیں تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، ادھار لیتے ہیں تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، صحیح، الگ الگ قیمت ہے۔ لیکن جب خریدا جاتا ہے تو پہلے طے ہو جاتا ہے بھائی ہم نقد خرید رہے ہیں، ادھار خرید رہے ہیں، صحیح۔ یہاں تک تو معاملہ درست ہے، ادھار خریدا اور مدت بھی معلوم ہو کہ کب تک جو ہے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ لیکن مسئلہ جہاں آتا ہے وہ آتا ہے شرائط کا۔ عمومی طور پہ تقریباً ہر قسطوں والے یہ شرط رکھتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی قسط لیٹ کر دی تو پلنٹی لگے گی، جرمانہ ہوگا، تو اس شرط کی وجہ سے وہ بے خرید و فروخت ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان کے بھائی اس طرح کا کام نہیں کرتے، کوئی اس طرح کی ناجائز شرط نہیں رکھتے، جائز طریقے سے کام کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے اپنے بھائی کے ساتھ انویسٹ کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نہ کریں۔ اب جائز طریقے سے کرتے بھی ہیں تو انویسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ بھائی کو پیسے دے دیے، بھائی نے کہا جو نفع ہوگا میں دے دوں گا، نہیں، طے کرنا ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے، فیصد کے اعتبار سے، کہ بھائی میں آپ کے پیسوں سے جو ہے گاڑیاں خریدوں گا یا کوئی چیز خریدوں گا اور اس کو قسطوں پر بیچوں گا، جو نفع ہوگا وہ 50-50 یعنی پرسنٹیج کے حساب سے، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے پرسنٹیج، لیکن اس میں جو نقصان ہوگا وہ سارا انویسٹر کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان شرائط کی بنا پر اگر وہ دیتے ہیں تو یہ شرعی طور پہ جائز ہوگا اور اس کا نفع بھی ان کے لیے حلال ہوگا، اور اگر تو وہ کام ہی درست نہیں کرتے تو پھر ہرگز ان کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ قسطوں کے حوالے سے جو کاروبار ہوتا ہے، اس کے اندر بھی جو ناجائز صورتیں ہیں اس کا بھی کچھ اجمالی بیان کیا گیا، اور جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو بھی بتایا گیا کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرض دار کا حج ادا کرنا کیسا؟ قرض دار کا حج ادا کرنا کیسا؟ لوگ تقاضے کر رہے ہیں اور میں حج پر جا رہا ہوں، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، کوئی شخص مقروض ہو اور وہ حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، جی، تو اسے یہ حکم ہے کہ وہ ان سے اجازت لے کر جائے۔ قرض خواہوں سے اجازت لینا بھی وہ دیں گے دل سے اجازت، حالانکہ تقاضا ہے۔ معاذ کرتا ہوں، بغیر اجازت لیے جانا جو ہے یہ مکروہ ہے ان کے لیے، لیکن اگر بالفرض وہ اجازت نہیں بھی دیتے تو پھر بھی یہ حج عمرہ تو ان کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ دینے پر قادر ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں تو شرعی طور پہ یہ ظالم اور گناہگار کہلائیں گے۔ حدیث میں ایسے شخص کو ظالم کہا ہے، تو یہ ظلم ہے۔
اگر دینے پر قادر نہیں ہے تو پھر بھی کہا ہے کہ ان سے اجازت لے لی جائے تاکہ ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ دیکھو یار اس کے پاس وہ پیسے تھے اور یہ حج کے لیے چلا گیا. صحیح. لیکن اب کسی پر حج فرض ہو چکا. صحیح. اب جو قرض خواہ ہیں وہ اجازت بھی نہیں دے رہے. صحیح. تو کوشش کرے کہ اجازت مل جائے. اگر نہیں دیتے تو پھر اس کو جانا تو پڑے گا ہی نا. صحیح. کہ حج اس پر جو ہے فرض ہو چکا ہے. اب وہ اس صورت میں حج کی ادائیگی کرے گا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا. صحیح. جی اگلی کال. صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وراثت سے متعلق جیسے اگر ہماری والدہ ہیں اور کچھ ہم چند بہن بھائی ہیں تو اب ہماری وراثت کی تقسیم کرنا کس پر لازم ہے؟ مطلب واجب ہے یا لازم ہے کہ کون اس کو تقسیم کرے؟ کیا فرماتے ہیں؟ شاید یہ انہوں نے مکمل واضح بھی نہیں کیا. ہو سکتا ہے والد صاحب کا وصال ہو گیا ہے, والدہ ہیں اور چند بہن بھائی ہیں. اب یہ تقسیم کاری کون کرے گا؟ والدہ کے ذمہ آئے گی یا اگر بڑے بھائی ہیں تو ان کے ذمہ آئے گی؟ عمومی طور پہ ہمارے یہاں رائج یہی ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے جی تو جب تک والدہ حیات ہوتی ہیں تو تقسیم نہیں کرتے. صحیح. اور کوئی اگر تقسیم کا مطالبہ بھی کرتا ہے تو کہتا ہے یار یہ کیا ہے, والدہ بھی تو ابھی حیات ہیں. صحیح. حالانکہ والدہ تو حیات ہیں لیکن وہ خود وارث ہیں. صحیح. بیوہ ہونے کی حیثیت سے ان کا حصہ ہے, ان کا 8واں حصہ ہے. صحیح. یہاں کیا ہوتا ہے کہ والدہ جو ہے وہ اس طرح تصرفات کر رہی ہوتی ہیں بعض اوقات کہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں اب کل چیز کی مالک میں ہی ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اب میں ہی ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ وصیتیں کر جاتی ہیں, اپنی طرف سے کہہ دیتی ہیں یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, چاہے وہ ورثہ راضی ہوں یا نہ ہوں. تو یہ صورت درست نہیں. صحیح. اب وراثت تقسیم کرنا کب لازم ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب کوئی تقاضا کرے. بعض اوقات باہمی رضامندی سے رہ رہے ہوتے ہیں مشترکہ طور پہ, اس میں کوئی حرج نہیں. اب کوئی وارث تقاضا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میں وہ صورت بیان کر رہا ہوں جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہو, ہے نا. وہ وراثت جبھی کہلاتی ہے. زندگی میں کوئی اولاد مطالبہ کر ہی نہیں سکتی. اب انتقال ہو گیا ہے تو اب کوئی وارث جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے بھی تقسیم کرو. تو اگر تو وہ مکان, وہ جگہ اتنی بڑی ہے کہ تقسیم کرنے کے بعد اس کے پاس جو حصہ آئے گا وہ اس کے لیے قابل انتفاع ہے. صحیح. یعنی رہائش کے لیے وہ مکان تھا, اس میں سے الگ کر کے تقسیم کر کے اس کو ایک جگہ دے دی, وہ جگہ اس قابل ہے کہ وہاں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے اب تقسیم کرنا پڑے گا. کتاب میں لکھا ہے وہ قاضی کے پاس جائے, قاضی پر لازم ہے کہ وہ تقسیم کرے. صحیح. یہ جب ہی ہے جب تقسیم کرنے کے بعد قابل انتفاع ہو. لیکن اگر مکان چھوٹا سا ہی ہے, ورثہ بہت زیادہ ہے, صحیح, اور اس کو تقسیم کرتے ہیں تو کسی کے پاس اتنا حصہ آئے گا نہیں کہ اس میں وہ رہائش اختیار کر سکیں. صحیح. تو اب ایسی صورت میں جو ہے وہ سب کی رضامندی ضروری ہوگی, سب اس پر راضی ہوں گے تو پھر ہی تقسیم ہوگی. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ بیچتے نہیں ہیں تو ورثہ میں سے کوئی ہوتے ہیں صاحب حیثیت, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارا حصہ اپنی طرف سے دے دیتا ہوں, تو جگہ کی ویلیو, مکان کی ویلیو لگا کے تو وہ اس کو دے کے فارغ کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ بھی جائز ہے. وہ جو بھائی دے رہا ہے گویا کہ وہ اس کا حصہ خرید رہا ہے. صحیح. کل کو تقسیم ہوگی تو وہ اس کا حصہ اس بھائی کو ملے گا جس نے اپنی طرف سے اس کو حصہ دیا ہے. صحیح. تو خیر اب ہوتا تو سب پر ہی لازم ہے, ایسا نہیں کہ والدہ ہے تو والدہ پر ہی لازم ہے وہ تقسیم کریں, بلکہ تقسیم کے لیے الگ ایک شخص مقرر ہونا چاہیے جو عادل ہو, امین ہو, امانت دار ہو اور تقسیم کے طریقے کو جانتا ہو. ایسے شخص کو مقرر کیا جائے تاکہ شرعی طریقے سے تقسیم کی جائے اور اس کا تحریری طور پہ فتویٰ لے لیا جائے. صحیح. اور بہتر یہ کہ دارالسلام میں آ کے جو ہے پوری وضاحت لے لی جائے تاکہ ان کو شرعی طریقے سے بتا دیا جائے کہ کس طرح تقسیم کریں. ٹھیک. وراثت کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہمیں جواب ملا اور یہ ذہن بھی دیا گیا ہے کہ آپ دارالفتہ اہل سنت تشریف لے جائیں, وہاں پر جا کر پورا مسئلہ بھی بیان کریں تاکہ مزید جو ہے وضاحت ہو جائے. جی اگلی کال. میں نے قربانی کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا جو کہ میرے پہ قربانی واجب ہے اور میں جو ہے نا میری اپنی والدہ صاحب ہیں تو میں کیا ان کو پیسے دے سکتا ہوں, وہ قربانی کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے عوام کے اندر, والدین کی طرف سے بھی قربانی ہو, مجھ پر واجب ہے تو میں بھی مطلب ان کی طرف سے کروں, اپنی کروں, کیا کروں؟ دیکھیں جس پر قربانی واجب ہے اسے تو اپنے نام کی تو کرنی ہی کرنی ہے. صحیح. اور چاہتے ہیں کہ والدہ کے بھی نام کی کریں تو ٹھیک ہے, اور والدہ کے نام کی بھی کر سکتے ہیں. اگر تو والدہ پر واجب ہے قربانی, یعنی ان کے پاس اتنا سونا چاندی اتنی رقم ہے جو نصاب کے برابر ہے, تو اس صورت میں والدہ کو بھی کرنی ہوگی. خیر ان پر یہ شرعی طور پہ لازم نہیں ہے, ان پر یہ لازم ہے بس اپنے نام کی قربانی کریں, صحیح, اپنا واجب ادا کریں.
اپنے والد صاحب یا والدہ کی طرف سے جو ہے کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان پر یہ شرعی طور پہ لازم نہیں ہے، ان کے پاس ہے نہیں صحیح کہ اپنی ایک ہی قربانی کر سکتے ہیں، تو یہ پھر اپنے نام کی ہی قربانی کریں گے. ٹھیک ہے. مدی چلے کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آئیے آپ کے کچھ ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں. اسلامی بہن گجرانوالا سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو مکڑی جالا لگاتی ہے اس کو کیا مارنا جائز ہے؟ جی ہاں. اب اس عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھگاتے ہیں تو پھر آ جاتی ہے، پھر جو ہے وہ جالے وغیرہ، اور گھروں میں جالے وغیرہ ہونا بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، تنگ دستی کے اسباب میں سے، لہٰذا اس کو ایسی صورت میں مارنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میت کے تیسرے دن گھر والے اگر سب مہمانوں کے لیے خیرات پکائیں، یعنی کھانا وغیرہ جو سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ کرنا صحیح ہے کہ یہ جو 3 دن ہوتے ہیں میت کے انتقال کے بعد، یہ سوگ کے دن کہلاتے ہیں، ایام میت کہلاتے ہیں. تو اس میں جو ہے اس طرح کی صورتحال نہ کی جائے. چلیں جو مہمان دور دراز سے آتے ہیں، دیگر شہروں سے آتے ہیں، وہاں کے رہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ان کے لیے اہتمام کر دیں. لیکن عمومی طور پہ محلے دار ہوتے ہیں، قرب و جوار کے رہنے والے ہوتے ہیں، صاحب حیثیت ہوتے ہیں، اپنا کھا پی سکتے ہیں، صحیح، وہ بھی وہاں جمع ہو جاتے ہیں، ان پر بوجھ بن جاتے ہیں. صحیح. وہ بیچارے بھی اپنے غم کو بھول کے ان کو یہ غم ہو جاتا ہے یار ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے. تو ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. علماء نے اس سے منع کیا ہے کہ یہ سوگ کے دن ہے، اس میں ایک دعوت والی صورت نہیں ہونا چاہیے. اور ان ایام میں جو کھانا پکایا جائے تو اس کی بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو کھلایا جائے تاکہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. جو غنی ہے وہ ان ایام میت کا کھانا نہیں کھا سکتے. ٹھیک جی. اگلی کال لیں گے اس سلسلے میں. میرا سوال مفتی صاحب کی وجہ میں یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ جاتے ہیں کسی نثار پر جو ہے یہ جو وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں شفا دے گی، یا وہاں سے ہم جو کوئی تعویذ لیتے ہیں یا گٹ لیتے ہیں، تو یہ جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جائز ہے یا نہیں صحیح ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ مزارت پر جاتے ہیں، وہاں پر ہم ظاہر دعا بھی مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے تعویذ وغیرہ بھی حاصل کرتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، مزارت پہ جانا جائز ہے جی. اور مزارت پہ کیوں جایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ جگہ جو ہوتی ہیں متبرک ہوتی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور قبولیت دعا کا یہ سبب ہے کہ ایسے نیک لوگوں کی قربت میں جہاں نیک لوگ موجود ہوں وہاں دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو یہی طریقہ ہے کہ ہمارے اسلاف سے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو اولیاء کرام کا یہ سلسلہ ہے کہ وہ مزارت پہ جاتے تھے، وہاں جا کے دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ دینے والا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے بالذات. تو ظاہر وہاں جو جا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ شفا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، اور ان کا وسیلہ پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندے کے وسیلے سے جو ہے مجھے یا میرے کسی عزیز کو شفا دے. تو شرعی طور پہ یہ بالکل جائز ہے اور یہ ثابت ہے. اور تعویذ بھی بالکل جائز ہے، کیونکہ جو تعویذات ہوتے ہیں یہ بھی روایتوں سے ثابت ہے. جو جائز جیسے جس میں قرآنی آیات، اس طرح کی دعاؤں کے تعویذات جو ہوتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے. البتہ بعض احادیث میں تعویذات کا منع آیا ہے، تو اس احادیث کو لے کے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مطلقاً ہی تعویذ کو منع کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ زمانہ جہالیت میں وہ تعویذ ہوتے تھے جس میں وہ شرکیہ الفاظ ہوتے تھے، اس سے منع کیا گیا جس میں شرکیہ الفاظ ہوں. آج کل جو تعویذات ہوتے ہیں عادات کے ذریعے سے ہوتے ہیں، قرآنی آیات وغیرہ کے ذریعے سے ہوتے ہیں، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں، اور یہ احادیث سے ثابت ہے. ٹھیک جی. اگلی کال. اگر میں اپنے والدین کا حج بدل کرانا چاہتا ہوں تو کیا ایسے شخص کو بھیجوں جو پہلے سے حاجی ہو، یا کوئی شخص بھی جا سکتا ہو؟ دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ ایک شخص پہ حج فرض نہیں ہے، کسی دوسرے شخص نے اسے گویا حج کرا دیا تو وہ گویا اس کا نفلی حج ہوا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی استطاعت ایسی کر دی کہ اس کے پاس پیسہ آ گیا، تو اب کیا حج اس کا پہلا والا سے ساقط ہو جائے گا یا پھر دوبارہ کرنا پڑے گا؟ حج بدل کس کو کروائیں؟ بہتر تو اور مستحب صورت یہ ہے کہ حج بدل ایسے شخص سے کروایا جائے جو پہلے حج کر چکا ہو اور حج کا طریقہ وہ جانتا ہو، تو یہ مستحب طریقہ ہے. لیکن اگر ایسے کو بھی بھیج دیا کہ جس نے پہلے حج نہیں کیا
اور اس پر ماضی میں کبھی حج فرض بھی نہیں ہوا, صحیح, تو ایسے کو بھیجنا بھی جائز ہے. صحیح. لیکن اگر ایسے شخص کو بھیجا جس پر پہلے سے حج فرض تھا وہ اس نے کیا نہیں, تو ایسے کو بھیجنا مکروہ تحریمی گناہ ہے. صحیح, کیونکہ اس پہ تو خود اپنا حج کرنا لازم ہے, تو ایسے کو نہ بھیجا جائے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجا جائے کہ جو خود جس نے پہلے اپنا حج کا فریضہ ادا کر لیا ہو. اور دوسری صورت انہوں نے یہ پوچھی, کسی سے حج کروایا, کسی نے حج کروایا. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کسی سے حج کرواتے ہیں. صحیح, جیسے کہیں کسی ادارے میں ملازم ہوتے ہیں, قرآن دازی ہوتی ہے تو ادارے والے ان کو بھیج دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں جس پر حج فرض نہ ہو, صحیح, دوسرے لفظ میں وہ شریف فقیر ہے, اس کا پیسے ہی نہیں, اس کو اگر کوئی حج کروا دے, صحیح, اور وہ مطلقاً حج یا فرض حج کی نیت کر لے تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے. ہاں, ایک صورت ہے کہ وہ نفل کی نیت کرے. صحیح, اب نفلی حج کی نیت کرے گا تو نفل ہوگا, لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ یا تو فرض حج کی نیت کرتے ہیں یا مطلقاً حج کی نیت کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کا حج فرض ادا ہوگا, یہ نفل نہیں کہلائے گا. یعنی حج فرض ادا ہو گیا. کل کو اگر صاحب استطاعت ہو بھی جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس پر دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہوگا. صحیح, اور جو حج بدع والی صورت عام طور پہ اصال ثواب والی صورت ہوتی ہے جو پہلے انہوں نے پوچھا. اب ایسے شخص کو بھیجا, یعنی اس کے والدین پر حج یا تو فرض نہیں تھا یا تو تھا وہ کر چکے تھے, ویسی اصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں. صحیح, تو اگر وہ ایسے شخص کو بھیج رہے ہیں اصال ثواب کے لیے اور وہ جو ہے اپنے حج کی نیت کرتا ہے, صحیح, اور ان کا ثواب جو ہے ان کو پہنچا دیتا ہے, تو وہ اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا اور ان کا ثواب جو ہے اصال ثواب بھی ہو جائے گا. صحیح. تو یوں حج پر جانے والے جو ہوں کسی بھی جہیز سے ہوں, حج بدل کر رہے ہیں یا مطلقاً اپنا حج کر رہے ہیں, تو اس کے احکام سیکھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس حوالے سے ان ایام میں تربیت کا اہتمام ہوتا ہے. مختلف علاقوں کے اندر حج تربیتی اجتماعات رکھے جاتے ہیں, تو کوشش کریں, کیونکہ حج کا جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا اتنا آسان نہیں ہے جس طرح ہم عام طور پر نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یوں اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. ویسے بھی جس پر حج فرض ہے تو احکام سیکھنا بھی اس پر فرض ہیں. تو سیکھ کر جائیں گے, سمجھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز میں اس کے مناسک آپ ادا کر سکیں گے. جی, اگلی کال. میرا سوال ہے کہ کیا حج پر جا کر آ جائیں, اس کے بعد اگر مالی کے نصاب نہیں ہو پھر بھی قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ تو قربانی کا ایک مطلق مسئلہ, یعنی حج کر لیا, اب حج کرنے کے بعد وہ صاحب حیثیت نہیں رہے, صحیح, مال جو تھا وہ خرچ ہو گیا. دیکھیں, قربانی تو اس پر ہی واجب ہے جو غنی ہے. صحیح, جو ان قربانی کے 3 ایام میں جو غنی ہوگا, صاحب حیثیت ہوگا, اس کی مقدار جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر. اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد کوئی شخص مالک ہے تو اس پر جو ہے قربانی واجب ہے. اگر اس کے پاس نہیں ہے اتنے پیسے, چاہے اس نے حج کیا ہو یا نہ کیا ہو, مطلقاً یہ کہ جو غنی نہیں ہے, فقیر ہے, اس پر جو ہے قربانی واجب نہیں. ٹھیک ہے. یہ بنت مرید ہیں, پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ کلاس روم کے اندر مختلف چارٹ ہم لگاتے ہیں, اس میں ظاہر تصویریں بھی ہوتی ہوں گی, تو 2 یہ سوال بن جائیں گے. ایک تو ایسے چارٹ لگانا کیسا, دوسرا یہ ہے کہ اب نماز کا وقت ہے تو اس پر ہم کپڑا ڈال کر نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اول تو یہ ہے کہ اگر تو جاندار کی تصاویر ہیں تو یہ لگانا جائز نہیں ہے, اس کو بنانا اور اس کو لگانا جائز نہیں ہے, گناہ ہے یہ. اور اگر غیر جاندار چیز کی جو ہے تصویر ہے, جیسے پودوں کی, درختوں کی, پہاڑوں کی, اس طرح کی بناتے ہیں, یا ویسے کوئی چارٹ وغیرہ بناتے ہیں, اس میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے سوال نماز کے حوالے سے پوچھا ہے. تو ایسی صورت میں اگر جس کمرے میں تصویر ہو تو اس کمرے میں نماز پڑھنا, اس طرح کی معلق تصویر ہو تو مکروہ ہوتا ہے. صحیح. اور مکروہ تحریمی والی صورت وہ ہوتی ہے کہ جب نمازی کے بالکل سامنے تصویر ہو اور پورے قد کی ہو. صحیح. تو یہ صورت جو ہے وہ مکروہ تحریمی کی ہے, باقی صورت جو ہے مکروہ تنزیہ ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا اگر اس کو تصاویر کو اگر وہ ہٹا نہیں سکتے, جیسے اب ظاہر اداروں میں ان کی نہیں چلتی, خود طالب علم ہیں, تو ان تصویر کو چھپا لیا جائے, ان پہ کپڑا وغیرہ ڈال دیا جائے تو پھر کوئی کراہت نہیں ہوگی, نماز ہو جائے گی. اچھا, یہ طواف جیسے کرتے ہیں نفلی طواف, اب عصر کی نماز کے بعد کیا تو اب اس کے جو نوافل ہوتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, یہ جن اوقات میں نفل پڑھنا مکروہ ہے تو یہ نفلی طواف کے بعد جو, بلکہ ہر طواف کے بعد یہ 2 رکعت جو نماز طواف پڑھی جاتی ہے یہ واجب ہے, تو یہ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. یہ کسی نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے
اب اس کے بعد طواف کر رہا ہے تو اب یہ نفل نہیں پڑے گا. نفل جو ہے مغرب پڑھ کر، مغرب کے فرض پڑھ کر جو ہے یہ نفل ادا کرے. یعنی نفل میں اگر گیپ آ جائے تو شرن تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں نا. بلا وجہ گیپ آ جائے تو اس کو زیادہ تر مکروہ کہیں گے، اچھا نہیں ہے. لیکن یہاں تو ایک شرعی وجہ ہے نا، کیونکہ نفل پڑھنا ہی جائز نہیں ہے. صحیح. تو اب یہ اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ مغرب کے بعد، مغرب کے فرض کے بعد جو ہے یہ اس کو ادا کرے. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا نام محمد یامین ہے، میں شیرشاہ سے بات کر رہا ہوں. جیسے میں اپنے کام کے دوران کوئی کام شروع کرتا ہوں تو میں ان کو بتاتا ہوں اپنے گاہک کو کہ میرے پہ اتنا خرچہ یہ آئے گا. اب وہ آگے جو مطلب جو گاہک ہے وہ وقتی طور پہ تو ہاں کر لیتا ہے، بعد میں وہ ٹال مٹول کرتا ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم وہ گاہک دوبارہ میرے پاس آتا ہے تو پھر میں اس کو بولتا ہوں کہ میں نے پچھلے پیسے نکالنے ہیں، میں اس سے کچھ آگے پیچھے حساب کتاب کے پچھلے پیسے نکالے تو میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے یہ؟ اب یہ دو باتیں ہیں اس کے اندر ظاہر ہے. دیکھیں اب پہلے سے چیز طے ہونا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے آئیں گے، اتنے نہیں آئیں گے. کچھ طے ہوا نہیں ہے اور سودا جو ہے وہ کینسل ہو گیا. یعنی اس کے بعد گاہک آیا، اس نے کہا بھائی یہ کام کروا دیں. اس نے کہا نہیں اتنے کا نہیں ہوگا، اتنے کا ہوگا. تو شروع میں طے کرنا ضروری ہے. صحیح. طے نہیں ہوگا تو معاملہ جھگڑے کا باعث بنے گا اور یہ اس طرح کے سے اجارہ فاسد ہوگا. لیکن اگر طے کر لیا ہے اور اس نے حامی بھر لی ہے تو اب اس پر لازم ہے، اس کا کام ہو گیا تو وہ پوری پیمنٹ کرے. صحیح. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ طے نہیں ہوتا، پھر اگلی دفعہ آتے ہیں تو اس طرح ہم جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اپنا. تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وضاحت کے ساتھ بتا کرو کہ بھائی آپ کے اتنے پیسے رہتے تھے، آپ نے دینے تھے. کسٹمر بھی بعض اوقات نہیں مانتا نا، وہ مجبور کرتا ہے سامنے والے کو ضد بحث کر. اصل میں یہ مجبور کیوں ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کو بھی گاہک اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے. صحیح. یا تو پھر ٹھیک ہے اس کی ہر بات کو مان لیں. صحیح. وہ جتنے کا بھی کام کروائے، جتنے کا بولے آپ تسلیم کر لیں. اب آپ نے پہلے کام کر لیا، اس نے پہلے پورے پیسے نہیں دیے، اس کی غلطی ہے، دینا چاہیے. تو اس طرح جو ہے آپ نہیں نکال سکتے جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر، جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی. صحیح. جی اگلی کال لیں گے. میرا سوال ہے کہ اگر بندے کو بخار ہو تو وہ نہ ہو سکتا ہو تو وہ نماز میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بخار ہے اور نماز بیٹھ کر پڑھنا، اگر تو واقعی ایسا بخار ہے کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، صحیح، کسی سہارے سے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی. لیکن جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو کھڑا ہونا پڑے گا. اگر تو تکبیر تحریمہ کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے کسی سہارے سے بھی، تو تکبیر تحریمہ کھڑا ہو کے کہہ لے، نماز شروع کر لے. پھر ہمت نہیں ہو رہی اور اس سے کھڑا نہیں ہو جا رہا تو پھر بیٹھ جائے، پھر جو ہے اپنی نماز بیٹھ کر ہی پوری کرے. ٹھیک. جی اگلی کال. جو عمرے کے لیے یہاں سے پاکستان سے زائرین جاتے ہیں اور وہ وہاں سے 15 دن سے اگر کم کریں گے تو کیا وہاں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ عمومی طور پہ عمرے پہ جو جاتے ہیں یا تو 15 دن 20 دن یا مہینہ، جی مہینے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ان کا شیڈول ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کسی ایک جگہ پورے 15 دن نہیں ملتے. یعنی مکے میں پورے 15 دن ہو جائیں، مدینہ شریف میں پورے 15 دن ہو جائیں، ایسا کم ہوتا ہے. تو لہٰذا عمرے پہ جانے والے اگر یہ اپنے شیڈول کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا شیڈول ایسا ہے کہ کسی ایک جگہ پورے 15 دن ہم نے قیام نہیں کرنا، تو پھر ایسی صورت میں وہ دونوں جگہ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں بھی قصر نماز وہ پڑھیں گے. اسی طرح حج کی ادائیگی کے لیے جو لوگ ابھی جا رہے ہیں اور ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو ابھی تو حج کے لیے دن ہیں، تو انہیں جو ہے حج شروع ہونے سے پہلے پورے 15 دن مکے میں ہو جائیں گے. صحیح. تو وہ تو مقیم ہو گئے، وہاں پہنچے تو وہ پوری نماز پڑھیں گے، پھر منی اور عرفات میں پوری پڑھیں گے. اب جو ہے جو پہلے مدینہ چلے گئے مکے آئیں گے، تو ایسی صورت میں وہ دیکھیں کہ حج شروع ہونے سے پہلے 8 ذی الحجہ سے پہلے، منی روانگی سے پہلے پورے 15 دن اگر مکے میں نہیں ہو رہے تو وہ مسافر ہیں. صحیح. تو منی اور عرفات میں ہی مسافر رہیں گے. اگر پورے 15 دن حج شروع ہونے سے پہلے مکے میں ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ مقیم ہو جائیں گے، پوری نماز پڑھیں گے اور منی اور عرفات میں بھی مقیم ہوں گے. ٹھیک. جی اگلی کال. آپ کے عبد المجید اگر حج میں کسی طواف کرنا تھا 7 چکر لگانے تھے تو اس نے اگر 3 یا 4 چکر لگائے، اس کو کوئی ضروری کام پڑ گیا، مطلب 7 والی سے وہ علیحدہ ہو گئی یا اس طرح، تو وہ اس کو وہ چکر پورے نہ کر پایا نا، تو بعد میں اگر اس نے چکر پورے کر دی تو بعد میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں ضروری کام پڑ گیا تو مطلب یوں چھوڑ کر بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ضروری کام بلا حاجت تو طواف کے دوران تاخیر نہیں کرنا چاہیے. جیسے حاجت ہو گئی وضو وغیرہ کی، سنجا وغیرہ کی، تو پھر چلا جائے، پھر آ کر اسی جگہ سے شروع کریں. لیکن کہنے کوئی مجبوری ہو گئی تھی جی، تو اس صورت میں جو ہے بعد میں انہوں نے وہ چکر پوری کر لی تو شرعی طور پہ مطلب کوئی ان پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے مسجد کے لیے 3 لاکھ کے قریب پیسے دیے تھے، تو اس مسجد میں تھوڑی پرابلم بن گئی ہے، وہ پیسے تقریباً پھر دوبارہ 2-3 سال کے بعد ہمارے پاس آ گئے نا، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے بانڈ خرید لوں، تو کیا یہ مسجد کے پیسوں کے میں بانڈ خرید سکتا ہوں مسجد ہی کے نام سے؟ دیکھیں جو پیسے مسجد کی ملک ہو گئے، یعنی مسجد کے متولی کو دے دیے تھے تو وہ مسجد کے ہو گئے، تو اب وہ کیونکہ مسجد کا چندہ ہے، مسجد کا مال ہے، تو مسجد کی ضروریات کے لیے ہی استعمال ہوگا، تو مسجد کے پیسوں سے جو ہے پرائز بانڈ خریدنا اگرچہ مسجد کے لیے خریدا جائے تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ تو ہم وضو کر لیں تو پھر ہم کپڑے بدلائیں اور پھر وہ وضو ٹوٹ جائے گا یا ہوگا؟ کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ بالکل نہیں ٹوٹتا، یہ بھی کنفیوژن ہے لوگوں میں کہ کپڑے بدلائیں یا ستر پہ نظر پڑ جائے تو اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو قائم رہتا ہے۔ صحیح جی، اگلی کال لیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ اگر عشاء کے وطروں میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو لازم آئے گا؟ جی، دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، دیکھیں دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، اس میں تکبیر قنوت بھی اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب یہاں 2 واجب چھوٹ گئے، اب وہ رکوع میں چلا جائے تو ٹھیک ہے، بھولے سے ہوا تو ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا، سجدہ سہو کرے گا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کرتا تو اس صورت میں نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ جی، اگلی کال۔ جو ہم جاتے ہیں حج پہ تو ایک طواف وداع کے متعلق ایک پوچھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی طواف وداع جب کر لیا تو دوبارہ حرم میں جائیں گے تو پھر طواف کرنا پڑے گا، ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہم پہلے دن جب ہم رمی کر کے بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر آتے ہیں، اس کو شیطان کو کنکریاں مار کے جب ہم آگے نکل آتے ہیں، ہم وہ قربانی کرتے ہیں اپنی اور خالق کر رہے ہیں، اس میں اکثر دیکھا ہے کہ خالق وہ آپس میں کوئی حاجی کرام خود کر دیتے ہیں، یہ کرنا ٹھیک ہے احرام کی حالت میں؟ جیسے میں اپنے ساتھی کا کر دوں وہ میرا کر دے، اس طرح ہو سکتا ہے؟ 2 سوال کیے انہوں نے۔ جی، ایک تو طواف وداع جس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں، یہ طواف جو ہے ہر اس حاجی پر ہوتا ہے جو میقات سے باہر سے آتا ہے، اس کو آفاقی کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ پاکستانی میقات سے باہر سے جاتے ہیں، تو اسی طرح میقات سے باہر سے جو آئے گا اس پر جو ہے طواف زیارہ کے بعد رخصت ہونے لگے تو طواف وداع کرنا جس کو طواف رخصت کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ صحیح، اس کا جو وقت ہے طواف زیارہ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، یعنی طواف زیارہ فرض طواف کے بعد جو ہے کوئی بھی اگر نفلی طواف بھی کرے نا، چاہے اس میں طواف وداع کی نیت نہ بھی ہو تو طواف وداع ادا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر چلیں طواف وداع ادا بھی کر لیا اس کے بعد کوئی آپ نفلی طواف نہیں کر سکتے یا عمرہ نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ آپ دوبارہ حرم شریف آ گئے، اللہ نے موقع دیا، آپ چاہے کتنی نفلی طواف کریں، چاہے کتنی عمرے کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ زیادہ زیادہ مستحب یہ ہوگا کیونکہ آخری کام جانے لگیں، آخری کام کیونکہ ہونا چاہیے، جانے لگیں تو مستحب یہ ہے کہ وہ طواف وداع کر لے، لیکن اس کا واجب پہلے سے ادا ہو چکا ہے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے حلق کا، حلق آپس میں جو حاجی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو رمی وغیرہ سے فارغ ہو کے قربانی کرتے ہیں پھر حلق کرتے ہیں، تو دیکھیں جب حلق کا وقت آ جائے، ٹائم آ جائے کہ احرام سے نکلنے کا وقت آ جائے تو حاجی خود بھی اپنا سر مونڈ سکتا ہے، صحیح، دوسرے کا بھی مونڈ سکتا ہے، تو لہذا ایک دوسرے کے سر جو مونڈ، کیونکہ وقت وہ آ چکا ہے، احرام سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے دونوں کے لیے، تو دونوں ایک دوسرے کا سر جو ہے مونڈ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن احتیاط بھی ضروری ہے ورنہ جگہ جگہ کٹ لگ جاتا ہے۔ یہ تو دیکھا ہی ہے کہ بیچارے لہو لوہان ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی لگے رہتے ہیں، ایک تو ملنا مشکل ہوتا ہے، ایک تو جلدی ہوتی ہے احرام سے نکلیں، پابندیوں سے نکلیں، لیکن اگر تھوڑے سے اگر خرچ کر کے پیسے 10 ریال وغیرہ لگتے ہیں تو کسی سے ماہر سے کروایا جائے تو عافیت رہے گی، ورنہ پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ جی، اگلی کال۔ میں اپنی ساری جزیات وغیرہ اگر میں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں چلا جاؤں، کیا میرے لیے جائز ہے؟ اللہ اکبر، ساری جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کر دیں، بیوی بچوں کو نہ دیں۔ دیکھیں اول تو یہاں نیت دیکھی جائے گی نا، صحیح، کہ اپنی اولاد کو بیوی بچوں کو محروم کرنے کی کیا وجہ ہے، صحیح، تو
ایسا نہ کریں. صحیح. بلکہ وصیت کرنی ہے تو اپنے مال کے تیسرے حصے کی وصیت کریں جو شریعت نے رکھا ہے نا, کہ وہ چاہتا ہے کہ کیونکہ یہ وصیت کا اس لیے رکھا گیا ہے کہ بندے سے جو ماضی میں کوتاہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس کا وہ تدارک کرنا چاہتا ہے. صحیح. تو اس لیے اپنے لیے چاہتا ہے کچھ نہ کچھ وہ کر کے جائے. تو اس کے لیے شریعت نے وصیت کو رکھا ہے کہ وصیت جو ہے وہ اپنے مال کے تہائی حصے 1/3 میں سے کی جا سکتی ہے. تو اگر تو جو ہے ورثہ اگرچہ جو ہے وہ غنی ہوں, پھر بھی یہ کہا گیا ہے کہ اپنے مال کے تیسرے حصے کی, کیونکہ 2/3 مال میں, کیونکہ کل مال کی وصیت کرنا جائز نہیں ہوتا. صحیح. اگر یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے رائے خدا میں دے دی جائیں, یہ دے دی جائیں, تو یہ وصیت کا حکم ہے. تو کل مال کی اگر کسی نے وصیت کی تو یہ ورثہ کی اجازت پر موقوف ہوگی. 1/3 مال کی وصیت کی ہے تو اگرچہ ورثہ راضی نہ ہو تو اس وصیت پہ تو عمل ہوگا جبکہ جائز وصیت کی ہو. اور 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی ہے تو اس میں جو ہے تمام ورثہ کی رضامندی ضروری ہے. اگر ورثہ راضی نہیں ہے تو جو راضی ہوں گے ان کے حصے سے ادا ہوگی. تو الغرض یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنے کل مال کی وصیت نہ کریں. شرعی طور پہ کل مال کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. کرنی بھی ہے تو اپنے 1/3 یعنی تہائی مال کی میں سے ہی وصیت کریں. یہاں ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جسے انہوں نے دینے کی بات کی, تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی اصل تعریف کیا؟ اگر کوئی اپنے بیوی بچوں کو بھی دیتا ہے, اپنا مال دیتا ہے, جیسے ہم نے یہ روایت بھی سنی ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ جو اچھا خرچ کریں گے تو یہ بھی صدقہ ہوگا, تو یہ کانسیپٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اس میں ان کے لیے مال چھوڑنا بھی صدقہ ہے جی, اور صدقے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے صلہ رحمی بھی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک نقطہ ہے, جیسے فقہاء کرام نے کہا کہ اپنے مستحب یہ ہے کہ پورے, اگرچہ شریعت نے تہائی مال کا رکھا ہے صحیح, تو پورے تہائی مال کی وصیت نہ کرے بلکہ تہائی میں سے کچھ کم کرے, اس میں سے بھی کم کرے. ہاں, اس میں سے بھی کم کرے تاکہ وہ ورثہ کے لیے جائے. تو ورثہ کے لیے جائے گا تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے ایک صدقہ بھی ہوگا اور اس کے لیے صلہ رحمی کا ہوگی. جی, باعث بھی بنے گا. جی, اگلی کال لیں گے. اس حساب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گھٹنے پہ بڑی چوٹ آئی ہے کہ وہ سجدے میں زمین پہ نہیں لگا سکتا اور نہ ہی قعدے میں بیٹھ سکتا ہے, تو کیا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی, بہت اچھا جذبہ ہے, ورنہ ایک اکثریت تو نماز ہی نہیں پڑھتی. ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے نماز پڑھنے کا. کیا فرماتے ہیں حضور؟ دیکھیں, اگر واقعی جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ گھٹنے میں ان کو لگ گئی ہے, فولڈ نہیں کر سکتے, زمین پہ نہیں رکھ سکتے, بیٹھ بھی نہیں سکتے, تو ایسا شخص جو ہے وہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے. جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اس پر کھڑا قیام ہونا بھی فرض نہیں ہوتا. صحیح. اب اس کے لیے حکم یہ ہے, مستحب یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے. کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے, رکوع سجود کے لیے اشارہ کر, لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر, کرسی پہ بیٹھ کے بھی ایسا شخص جب تک اس کے لیے عذر ہے کہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے. مدنی چل کے ناظرین, نماز ایک ایسا فرض ہے جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی حال میں معاف نہیں, تو لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر فرض ہے. کوشش کر کے نماز کی پابندی کیجیے جیسی بھی حالت ہو. یہ تو ایک مریض کے حوالے سے سوال تھا, ورنہ ظاہر ہے ہم لوگ مریض تو نہیں ہے اس طرح کے کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے, لیکن ایک تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی, بڑی آسانی کے ساتھ نمازوں کو قضا کر دیتی ہے. سخت کبیرہ گناہ ہے. تو نیت کیجیے اس سلسلے کی برکت سے کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے. جی, اگلی کون؟ جی سر, مفتی صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ نشے میں کفریہ کلمات ادا کر دے تو اس طرح سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا؟ نشے میں کلمات کفر نکل جانا. دیکھیں, نشے میں بالکل جو اپنے ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کلمات کفر بک دے تو اس پر حکم کفر نہیں ہوگا. لیکن نشہ اس نے کیا اس حوالے سے, ظاہر ہے اس کا گناہ تو اس پر رہے گا ہی, اس پر لازم ہے کہ دیکھیں اس کے کتنے نقصانات. جی, اگر یہ ہوش میں ہوتا تو کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں ایسے جملے کروں. اتنے اس سے نقصانات ہوتے ہیں کہ بعضوں کا نشے میں بندہ بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے اور بہت سارے ایسے کام کر دیتا ہے جو وہ نہ ہوش میں ہوتا تو نہ کرنا چاہے. اگرچہ نشے میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے, لیکن اس طرح جو ہے کلمات کفر اس کی زبان سے نکل گئے تو اس صورت میں اس پر حکم کفر نہیں ہوگا. البتہ نشے سے توبہ کرنا اس پر لازم ہے. جی, اگلی کال لیں گے. آرٹیفیشل جویلری جو ہے یا رنگ جو ہے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ایک تو سوال میرا یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آرٹیفیشل جویلری جو ہے عام روٹین میں اسلامی بہنیں پہن سکتی ہیں؟ اچھا, آرٹیفیشل جویلری اسلامی بہنیں تو پہنتی ہیں, اور نمازوں کا کیا حکم ہوگا اگر اسلامی بھائی پہنے, یعنی کڑا
انگوٹھیاں اس طرح کی؟ دیکھیں آرٹیفیشل جویلری اسلامی بہنوں کے لیے پہننا جائز ہے، وہ پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے، لیکن اس میں ہے علماء کا اختلاف، صحیح، تو لہذا بہتر ہے کہ نہ پہنا جائے، صحیح، یہ پہن کر نماز نہ پڑھی جائے، بہتر یہ ہے، لیکن فتویٰ یہی ہے دارالفتہ اہل سنت کا، اگر کوئی اسلامی پہنتی تو جائز ہے، نماز میں کوئی کراہت لازم نہیں آئے گی۔ باقی یہ جو ہے اسلامی بھائی کا جس آپ نے کہا مردوں کا پہننا، مردوں کو صرف دیکھیں صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، اور اس کی بھی مقدار بیان کی ہے، 4.5 ماشے سے کم ہو اور نگینے کی ہو، اس میں ایک ہی نگینہ لگا ہو، اس کے علاوہ کسی قسم کا زیور پہننا مرد کے لیے حرام ہے، جائز نہیں۔ مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت اہم گفتگو، بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملے، آپ کے کالز ہم نے شامل سلسلہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے